بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ دربار یزید میں حضرت زینب کا خطبہ اس خطبے کو کہا جاتا ہے جسے حضرت زینب نے واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے باوفا اصحاب کی شہادت کے بعد جب اسیران کربلا کو شام میں یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت ارشاد فرمایا۔ دربار یزید میں دیا گیا حضرت زینب اور امام سجاد کے خطبے نے یزید کے درباریوں پہ اس قدر اثر چھوڑا کہ اس کے بعد دربار میں اہل بیت کی حمایت ہونے لگی۔ آج کی اس ویڈیو میں اس خطبے کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی رہے۔ ناظرین کرام، دربار یزید میں جب حضرت زینب کی نظر اپنے بھائی امام حسین کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو انہوں نے نہایت ہی افسردہ آواز میں فریاد بلند کی۔ اس واقعے کے راوی لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت زینب کی اس فریاد کے ساتھ یزید کے دربار میں موجود تمام لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ اس موقع پر یزید بھی خاموش تھا۔ یزید نے چھڑی لانے کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ امام حسین کے ہونٹ مبارک کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ ابو برزہ اسلمی جو نبی پاک کے اصحاب میں سے تھے کہنے لگے، اے یزید، ان ہونٹوں پر چھڑی کو نہ مار، میں نے اپنی آنکھوں سے ان ہونٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے اس شخص کو اپنی محفل سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت زینب خطبہ دیتے ہوئے فرمانے لگیں، شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و آل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام بہت برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیت کو تکذیب کیا اور مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں میں جکڑ کر در بدر پھیرنے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت اور شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کی ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب تیار ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہوئے کہا، اے یزید، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مزدورات اور لونڈیوں کو چادر اور چاردیواری کا تحفظ فراہم کر رکھا ہے اور انہیں پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھیر رہا ہے؟ تو نے مقدرات اسلام کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ اے یزید، یاد رکھ، خدا تجھ سے آل رسول کا انتقام لے گا اور ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا۔ خدا کا فرمان ہے، تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیری شکایت کریں گے، اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے انجام کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے یزید، یہ گردش ایام حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدلحاظ اور برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم اور ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت ہی پست اور گھٹیا شخص ہے جسے کلام کرنا شریف کی توہین ہے۔ میری اس جرت سکن پر تو مجھے اگر ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے،
لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بدکلامی اور بدسلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ آج ہماری آنکھیں اشبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اے یزید، اگر تو آج ہماری مظلومیت پہ خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ، جب قیامت کے دن اپنی بدکاریوں کی سزا پائے گا تو اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں میں سے نہیں نکال سکتا۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و شوکت کو پا لے گا۔ تیری حکومت کی گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پشیمانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم اور ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت۔ اس خطبے کے بعد حالت یہ تھی کہ یزید کے دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اہل شام کی آنکھوں میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔